نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، فتنہ قادیانیت کی اصلیت سے بحمد اللہ تعالی امت مسلمہ بہت حد تک واقف ہو چکی ہے، اور دن بدن ان کے کفر کی جو تاریکیاں ہیں اور تاریک راز ہیں وہ امت مسلمہ پر آشکارا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب قادیانیت مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہی ہے اور انتہائی بے چین ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے کفر کی سنگینی کو عوام کے سامنے چھپایا جا سکے۔ اس کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ جو وجوہات کفر قادیانیوں میں پائی جاتی ہیں ان سے ملتی جلتی کچھ عبارات، کچھ ایسی باتیں ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے یا انہیں یہ باور کروایا جائے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں کافر قرار دیا جاتا ہے یہ وجوہات یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور باتیں تو اہل اسلام کے اندر بھی موجود ہیں اور ہم مظلوم طبقہ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی انسان قادیانیوں کی وجوہات کفر پر غور کرے اور پھر ان کی طرف سے جو الزامی عبارات اور الزامی جوابات ہیں ان پر غور کرے تو واضح طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ محض یہ قادیانیوں کا عذر لنگ ہے جس کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کر حضرات صحابہ تک اور امت مسلمہ کے ہر طبقے کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے، جس طرح معاندانہ اور نفرت آمیز کلام اس نے انبیاء کے بارے میں کیا ہے، اس کی مثال شاید اس انسانی تاریخ میں بھی نہ ملے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ دریدہ دہانی سے کام لیا، اور جب امت مسلمہ نے اس کی پکڑ کی اور ان کی ان عبارتوں کو مختلف عدالتوں میں چیلنج کیا، بالخصوص بہاولپور کے مقدمہ میں جو کہ تقریباً 10 سال تک کم و بیش چلتا رہا، اور باقاعدہ اس عدالت نے ان کی دیگر وجوہات کے ساتھ ان کے انبیاء کے ساتھ گستاخیوں کو بھی موضوع بحث بنایا اور ان کے کفر کا فیصلہ کیا۔ پھر وہی مباحث باقاعدہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوئی، اور وہاں پر بھی ان کے اوپر لگی ہوئی کفر کی چھاپ کم نہ ہو سکی، اور باقاعدہ پاکستان کے قانون ساز ادارے نے ان کے لیے کفر کا فیصلہ کیا اور انہیں کافر قرار دیا۔ اب اس کا آسان طریقہ نئی نسل کو جو کہ ان تاریخی جنگوں سے واقف نہیں ہے اور پارلیمنٹ میں کیا ہوا یا ان کی علمی مباحث وہی پرانی باتیں جو کہ ان کے بڑے پیش کر چکے تھے اور ان سے قوم ابھی واقف نہیں، اس کے جوابات دیے جا چکے۔ اب نئی آنے والی نسل کو اب نئے تو ان کے پاس کوئی الہامات نہیں آ رہے، انہی عبارتوں کی دوبارہ جگالی کرنا، انہی باتوں کو، اسی دعوت کو، اسی فرسودہ پیغام کو دوبارہ نئے سانچے کے اندر ڈھال کر اپنی قادیانی قوم کو مطمئن کرنا، یہ قادیانیوں کا اب شیوا بن چکا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے انہوں نے باقاعدہ ایک انگریزی ٹی وی چینل بنا کر انگریزی کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو گستاخیوں کے الزامات ہم پر ہیں یہ دیوبندیت پر بھی ہیں، بریلویوں پر بھی ہیں، فلاں پر بھی ہیں، فلاں پر بھی۔ تو یہ تو ایک ان کا طریقہ واردات ہے کہ اہل اسلام کے باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے تاکہ امت مسلمہ کی توجہ ہم سے ہٹ کر باہمی اختلافات میں پڑ جائے اور دوبارہ وہ دست و گریباں ہو جائیں۔ اور اس دور میں قادیانیوں کی ان پھیلائی ہوئی عبارتوں اور وساوس کی روشنی میں باہم دست و گریباں ہونے والا مسلمان یقیناً نادان ہے کہ وہ دشمن کی چال کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اب آئیے اس کی ایک مثال۔ اب چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قدم قدم پر توہین کی، اور یہ ایسی احانتیں ہیں اور اس کا باب اتنا وسیع ہے کہ قادیانی کوشش کے باوجود بھی اس کا کوئی معقول جواب نہیں پیش کر سکے، جس کی مثال یہ روحانی خزائن ہے۔ اس کے اندر انجام آتم نامی ایک اس کا جو کتابچہ ہے اس کے اندر جمع کیا گیا، جو اس کی مرزا قادیانی کی جو کتابیں جمع کی گئی ہیں اس مجموعے کو روحانی خزائن کے نام پہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 291۔ اس کے اوپر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور قادیانی عموماً اس کا یہ جواب دیتے ہیں یہ تو انجیل اور تورات کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اس میں یہ باتیں، حالانکہ قدم قدم پہ مرزا غلام احمد قادیانی ساتھ وضاحت کرتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے، یعنی اگر ان کی کتابوں کے بھی عبارات ہیں لیکن میرے نزدیک کہنے سے اس نے اپنا فیصلہ، اپنی رائے دی ہے، اور اس کو یہ قادیانی رد نہیں کر سکتے۔
اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیسا جواب دیا، بات کی ہے؟ کہتا ہے آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے الی آخرہ لا حول ولا قوت معاذ اللہ۔ یہ ایسی عبارت صفحہ نمبر 291 پہ مرزا غلام محمد قادیانی نے انجام آتم میں اس عبارت کو لکھا۔ اب یہ اتنی بڑی کفریہ عبارت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے تو دادیوں کا قول کرنا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو دادیاں کہاں سے آئیں؟ ان کے خاندان کو زناکار کہنا، ان کے خون کو گندا قرار دینا، یہ کام کیا۔ لیکن جب اس پہ گرفت ہوئی تو اس کا جواب انہوں نے کیا ڈھونڈا؟ کہا جی دیکھیے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب نقش دوام ہے جو ان کے سوانح عمری پہ لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو چونکہ اس کتاب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مقدمہ بہاولپور میں قادیانیت کو دھول چٹائی، ان کو شکست سے ہمکنار کیا۔ اب انہوں نے وجوہات لکھی عیسیٰ علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشابہتیں ہیں ان مشابہتوں کو لکھا۔ مثال کے طور پر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو بھی مشرکین مکہ نے گھیرا ڈالا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کو گھیرا ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت یہاں سے نکالا اور نکال کر ان کو مدینہ میں لے گئے، بالکل ایسے ہی پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت نکال کر اللہ آسمانوں پر لے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جہاں سے نکالے گئے تھے، ہجرت کی تھی جہاں سے، فاتحانہ طور پہ مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ اسی فلسطین میں جس سے وہ گئے تھے دوبارہ فاتحانہ داخل ہوں گے، جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، قبلہ اول پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو انہی مماثلتوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہا اس لیے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرض منصبی تھا کہ وہ ان یہود کو اپنے بعد آنے والے نبی یعنی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ کریں، اور جب کہ یہ کام ادھورا رہ گیا تو اس کی تکمیل کے لیے نزول عیسیٰ ضروری ہے۔ اب اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے جس کو بلاسفیمی کے نام پہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں گئے، پھر آ کر فاتحانہ طور پہ مکہ میں داخل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، دوبارہ آئیں گے، اس میں نبی کی کوئی اہانت نہیں نکلتی۔ ان کا میلان کرنا، ان کو مائل کرنا، یہ کام ادھورا رہ گیا، لیکن اس کے پورا کرنے کے لیے وہ آئیں گے، تو اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں تھا۔ لیکن اس کی پنجابی میں ایک مثال ہے، کسی شخص نے اس کو میں پورا یعنی وہ کہتے ہیں سکین کر کے پوری اس کو اچھی طرح سینسر کر کے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ورنہ الفاظ تو اس سے کچھ تھوڑے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی پنجابی کے اندر ایک کہاوت بات مشہور ہے کہ کسی آدمی نے کسی کی نوجوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو دوسرا محلے دار اس کے پاس تعزیت کے لیے آیا کہ آپ کی نوجوان بیٹی جو گھر سے بھاگ گئی، جا کر کورٹ میرج کی جائے، جو بھی اس نے غلط راستے اقدام اٹھایا ہے یہ بہت افسوسناک اقدام ہے۔ اب اس کے جواب میں وہ اس کا جواب سنیے، وہ جواب وہی جیسے قادیانی جواب دیتے ہیں۔ اتنے بڑے جرم کے مقابلے میں وہ اس اپنے ہمسائے سے کہنے لگا ہماری اگر لڑکی بھاگی ہے تو پھر کیا ہوا، پچھلی بارشوں میں تمہارے بھی تو مکان کی دیوار گر گئی تھی۔ اب کہاں دیوار کا گرنا اور کہاں بیٹی کا بھاگنا، یہ کتنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو زانی اور ان کے خون کو گندا کہنا اور ناپاک عورتوں کی کمائی اور ان کا جسم پہ ہاتھ لگانا، اور کہاں یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور آ کر ایک ادھورے کام کو پھر پورا کریں گے۔ تو یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ کا اتنا بڑا جرم ہے تو کہتے پھر کیا بارش میں تمہاری دیوار بھی تو گر گئی تھی۔ تو یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے، لیکن امت مسلمہ اس سے دھوکہ نہیں کھائے گی۔ پھر چونکہ یہ گفتگو انگریزی میں کرتے ہیں اور انگریزی قادیانیوں کی پدری زبان ہے، یعنی ان کے ابا جان کی انگریز کی زبان ہے، تو ان کی پدری زبان ان کی وجہ سے بہت اچھے انداز میں اس میں گفتگو کرتے ہیں اور کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوں گے تو پھر وہ آخری نبی کیسے ہوئے کہ زندگی اور موت پہ تو ختم نبوت کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ نبوت ملنے کے اعتبار سے یا نبوت کے ظہور کے اعتبار سے جو سب سے آخر میں جس نبی کا ظہور ہوا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ سب سے اول نبیین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے پہلے تاج نبوت بھی آپ ہی کے سر پہ رکھا گیا اور ختم نبوت کا تاج بھی آپ ہی کے سر پہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، پرانے نبی چاہے سارے بھی آ جائیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے جو پیغام، نبوت کا جو تعلق تھا نسل انسانی سے خدائے پیغام کا، اس کی تکمیل ہو گئی۔
اب درجہ ضرورت میں کسی بھی قسم کی وحی اور نبی کی انسانوں کو ضرورت باقی نہیں رہی. تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ چونکہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. تو سر دست بتانا یہ مقصد تھا کہ نقش دوام میں حضرت نے جو عبارت لکھی ہے وہ کچھ اور ہے کہ وہ آئیں گے اور ادھورا کام پورا کریں گے. اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے. اس کے برعکس اس کتاب میں جو انجام آتم میں لکھا وہ سراسر گستاخی ہے. اور یہ وہی مثال ہے کہ ہماری لڑکی بھاگ گئی ہے تو تمہاری بھی تو دیوار گر گئی تھی. قادیانیوں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر اپنے کفر کو نہ چھپائیں. ابھی دنیا میں موقع ہے، آپ توبہ کر لیں اور دوبارہ امت مسلمہ کا حصہ بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.